السلام علیکم ناظرین، میں ثناء اللہ خان ایک بار پھر ایک نئی ولاگ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں پہلے کی طرح سب سے درخواست کروں گا کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات جو اس وقت شدت اختیار کر گئے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ سینٹ کے الیکشن جو خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں اس میں جو پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ انجینئر امیر مقام نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کیا گیم کھیلا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، اور پارٹی کے اندر سے ان کے جو رہنماؤں کے جو بیانات ہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ چند دن پہلے شیر افضل مروت صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے ایک مہم شروع کی، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلایا، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا کہ جو سوشل میڈیا ہے ہمارے پی ٹی آئی کا وہ جھوٹ کا پروپیگنڈا چلاتے ہیں، جو وہ لکھتے ہیں اس میں اکثر جھوٹ ہوتے ہیں، تو لہٰذا کب تک ہم جھوٹ کا پرچار کریں گے، کہیں نہ کہیں تو ہمیں اس جھوٹ کو روکنا ہوگا، اسے ختم کرنا ہوگا، اور سچ بھی کبھی نہ کبھی بولنا پڑے گا۔ تو یہ بات تو مشوانی صاحب کو بہت بری لگی تھی، انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر انہیں خبردار کیا تھا۔ اب شہریار افریدی صاحب جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور ان کو ایک شوکاز نوٹس بھی دیا گیا ہے۔ وہ بھی سینٹ کے حوالے سے ہے کہ خیبر پختونخوا میں نظریاتی کارکن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے، اور ٹکٹ ایک پیراشوٹر، ان کے بقول کہ پیراشوٹر کو ٹکٹ دیا گیا ہے، لہٰذا ہم یہ تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ نور الحق قادری جو سابق وفاق کے وزیر بھی تھا عمران خان کے دور میں، اس سے پہلے مشرف کے ساتھ بھی ہو رہا، تو ٹکٹ نور الحق قادری صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ شہریار افریدی کا دعویٰ ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو سخت حالات تھے اس میں وہ موجود نہیں تھا، بالکل انڈر گراؤنڈ تھا، خاموش تھا، اور جو نظریاتی کارکن تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہے، جنہوں نے جیلیں کاٹے ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، جو کہ بہت زیادتی ہے۔ شوکاز نوٹس کے حوالے سے شہریار افریدی کا کہنا ہے کہ شوکاز نوٹس دینے والے جو ہے وہ پیراشوٹر ہے، اور اس شوکاز کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ شہریار افریدی نے خبردار بھی کیا ہے کہ میں ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، مگر اب میں بولتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں آستین کے سام اور منافق لوگ آ گئے ہیں۔ جلد میں اس حوالے سے کھل کر بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور انہیں بے نقاب کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور انہیں بے نقاب کروں گا۔ اور ایک بات اور شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ عمران خان اور پاکستان ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ شہریار افریدی نے علی امین گنڈاپور کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب اور پارٹی رہنماؤں کو میرا آخری پیغام ہے کہ ایسے کارکنان کو موقع دے جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہے، مگر آج ان پیراشوٹروں نے ان لوگوں کو گلے لگا رہے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ہے۔ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان کارکنان کو گلے لگائے جنہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کرے، میں ابھی خاموش ہوں۔ یہ پارٹی آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جو خان کے خلاف جائے گا میں ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ بنوں گا۔ شہریار افریدی کا کہنا ہے کہ جن ورکروں کی ماؤں بیٹیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا گیا اور تم اکیلے بیٹھ کے ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہو، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔
یہ تو شہریار افریدی کی جو باتیں ہیں، جو ان کا جو تقریر ہے، اس میں وزن تو ہے، لیکن کیا اس پر عمل ہو سکے گا، یہ بہت بڑا سوال نشان ہے، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف ایک ایسی واحد جماعت ہے جس میں کارکنوں کے بجائے پیشے والے کو عزت دی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ 9 مئی کے بعد انہوں نے پشاور میں ایک کارکن کو ٹکٹ دیا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ سب انڈر گراؤنڈ تھے، بہت سخت حالات تھے۔ اس کے بعد جو 8 فروری کے انتخابات ہوئے، بہت سے زیادہ رہنما تو 8 فروری کے بعد پر آمد ہوئے ہیں، انہوں بھی پشاور ہائی کورٹ پہنچ کر ضمانتیں کر رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے تو ان کو یقین نہیں تھا کہ عوام ہمیں ووٹ دیں گے، اور یہ کہ خیبر پختونخوا ہمارے آئے گا، یہ تو ان کو بالکل یقین نہیں تھا۔ آپ بیرسٹر سیف کو لے لیں، بیرسٹر سیف پختونخوا حکومت جو سابقہ حکومت تھی 2018 سے 24 تک، اس میں بھی وہ ترجمان تھے، لیکن جب سخت وقت آیا، تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا رہا، اس وقت بیرسٹر سیف تو غائب تھا، کس نے نہیں دیکھا، کسی جلسے میں نہیں دیکھا، کسی اجلاس میں نہیں دیکھا، کسی مظاہرے میں نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی الیکشن ہوا اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہوئی نظر آئی، تو وہ سب سے پہلے جو ہے نا سامنے آ گیا، میڈیا پہ بھی آ گیا، اور علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آج وہ پھر ترجمان ہے، لیکن جنہوں نے قربانیاں دی ہے، جنہوں نے جیلیں کاٹے ہیں، جن پر تشدد کیا گیا ہے، وہ لوگ خاموش ہے، وہ لوگ غائب ہے۔ اور اس طرح اگر آپ حلقوں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو حلقوں میں جو زیادہ مالدار ہے، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ان سے پیسے لے کر ٹکٹ دیے گئے ہیں، یہ ذرائع بتا رہے ہیں۔ اور اب سینٹ کے حوالے سے بھی ایسا ہے کہ ان کے غریب کارکن قربانی تو دے سکتا ہے، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ وہ سخت حالات میں کارکن کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن جب حالات نارمل ہو اور ماحول سازگار ہو تو پھر ان کی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، مسلم لیگ نون نے بھی خیبر پختونخوا میں جو مسلم لیگ نون کا صدر ہے انجینئر امیر مقام صاحب، اس نے بھی اپنے رہنماؤں کے ساتھ ایک عجیب ڈرامہ کیا ہے، ان کو جو ہے نا سائڈ پہ لگایا ہے، اور خود تو ایم این اے بن گیا، بھائی بھی صوبائی اسمبلی کا ممبر بن گیا خیبر پختونخوا کا۔ اب سینٹ میں بھی ایک واحد جنرل نشست تھی جو مسلم لیگ کی حصے میں تھی، اس پر بھی اپنے بیٹے نیاز امیر مقام کو جو ہے نامزد کر دیا۔ جو سینئر ورکر ہے جنہوں نے مشرف کے دور میں بھی جیلیں کاٹے، مشرف نے اس پر جو ہے تشدد بھی بہت بڑا ہوا، اختیار ولی صاحب جو سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی بھی تھا، پرویز خٹک کے حلقے میں پرویز خٹک کی وہ شکست دی تھی، اس کو سائیڈ لائن کیا گیا۔ پیر صابر شاہ جیسے سینئر رہنما کو سائیڈ لائن کیا گیا۔ اس طرح بہت سے رہنما تھے مسلم لیگ نون کے جن کی بڑی قربانیاں بھی ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو ایسے حلقے میں جہاں پر مسلم لیگ کی پوزیشن کمزور ہے، اکثر سینیٹر وہاں سے لیا جاتا ہے جہاں پر جو سینئر رہنما بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر پارٹی کی پوزیشن کیسا ہے، کمزور ہے یا مضبوط ہے، تو وہاں سے اکثر سینیٹر لیا جاتا ہے۔ لیکن انجینئر امیر مقام صاحب تو سارا اپنے گھر میں لے گئے۔ تو ہر یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں کارکنوں کو عزت نہیں دیا جاتا، یا کارکنوں کو سائڈ پہ لگایا جاتا ہے، پیسے والے کو آگے لایا جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ ہے، جہاں پر جس کے ساتھ اختیار ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں خود کو جو ہے نا پورا کر لوں، میرا بھائی، میرا بیٹا، یہ سب چلا جائے، کوئی صوبائی اسمبلی میں چلا جائے، کوئی سینٹ میں چلا جائے، کوئی قومی اسمبلی میں، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ کارکنان بیچارے تو استعمال ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے لیڈرشپ کی دفاع کرتے ہیں، اگر وہ اچھا کرے یا برا کرے، جھوٹ ہو یا سچ ہو، اس میں لگے رہتے ہیں بیچارے، کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی ایک دوسرے سے بحث و مباحثے میں۔ 2-3 دن پہلے خیبر پختونخوا کی کابینہ وزیر اعلیٰ پوری کابینہ سمیت چلے گئے تھے کور کمانڈر ہاؤس، وہاں پر میٹنگ بھی ہوئی، ان کے ساتھ بات چیت کی، اور یہ وہی لوگ تھے جو کل تک آرمی کو گالیاں دیتے تھے، اور یہ عوام کو، کارکنان کو ایک سبق باغ دکھا رہے تھے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم یہ سب کچھ فوج کے ہاتھ میں ہے، ہم ان کو باہر نکالیں گے، یہ بارڈر بھیجیں گے، ان کا کیا کام ہے سیاست کے ساتھ۔
لیکن خود وہاں پر چلے گئے. تو پھر کارکنان بیچارے کو انہوں نے خود بھی تردید کی کہ ہم تو نہیں گئے، پہلے خاموش تھے. پھر کارکنان بیچارے میدان میں آ گئے، سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا کمپین چلایا کہ نہیں ہم وہ نہیں گئے، یہ مخالفین پروپیگنڈا کر رہے. لیکن پھر انہوں نے برسٹر صاحب نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ ہم گئے تھے اور ہم نے وہاں پر میٹنگ بھی ہوئی اور وہاں پر روزہ بھی افطار کیا. پھر بیچارے کارکنان کیا کرے، ان کو پھر شرمندگی اٹھانی پڑی. تو لہٰذا یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اب خبریں آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور شاید اپریل کے آخر تک یا مئی کے اوائل میں عمران خان میں ریلیز ہو جائے. لیکن ان کی جو بات ہے وہ بات چیت ہو چکی ہے. اور یہ عمران خان بار بار کہتے تھے کہ میں تو سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، اگر بات کرنی ہے تو آرمی چیف سے بات کروں گا، باقی تو میں کسی سے بات نہیں کروں گا. تو کل جو کارکنان کو آزادی کی درس دے رہے ہیں خود ان سے بات کر رہے ہیں، ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے بات جو ہے تسلیم کر رہے ہیں. یہ عجیب قسم کی ڈرامہ ہوتا ہے. اور پھر کارکنان ان کی دفاع میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ شعور کی جو کمی ہے، جو وہ سیاسی شعور کی، وہ ان میں ہوتا نہیں ہے. اور پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جہاں پر جن کے کارکنان سیاسی نہیں ہے، وہ سیاست نہیں جانتے، وہ شخصیت پرست گروہ ہے. اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ اچائی اور برائی جو بھی ہو، وہ جو بھی فیصلہ کرے ان کا صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ خان صاحب نے جو کاٹ کھیلا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. عجیب ان کا جو فیصلہ ہے وہ سب کو پتہ چلے گا، خان صاحب کچی گولیاں نہیں کھاتے. اس طرح لوگ پھر اس کی دفاع میں آتے ہیں، پورے کارکنان جو ہے نا اس کی دفاع میں لگ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر. اگر پھر کل اس کے مخالف کو یہ کام کرے خان صاحب تو پھر اس کی دفاع میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو سیاسی کوئی سوچ ہے نہیں، ایک شخصیت پرست گروہ ہے. جو عمران ریاض صاحب نے کہا تو ٹھیک ہے، جو عمران خان صاحب نے کہا بس وہی پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس پر آگے لاہے عمل بناتے ہیں اور اسی پر سوشل میڈیا میں وہ کمپین چلاتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگلی ولاگ میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. ثناء اللہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.